علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم کتاب پڑھ رہے تھے وہ باتیں جن کا نہ جاننا کسی مسلم کے لیے روا نہیں، اور اس میں نماز پڑھنے کا طریقہ ہم پڑھ رہے تھے، آج یہی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم نے سنتوں کے بارے میں جانا، نماز کی آج پورا طریقہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلہ رخ ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور ہتھیلی کا اندرونی حصہ قبلہ کی طرف ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر کہتے اللہ اکبر، پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر سینے پر رکھتے، ٹھیک ہے۔ پھر دعائے استفتاح پڑھتے جو ہمیشہ ایک ہی نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، اس میں دیکھیں یہ جو دوسرا پوائنٹ آ رہا ہے نا، تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بچے کی یا بڑے اور انہیں تک بھی عادت ہوتی ہے کہ بچوں کو سیدھے الٹے کا نہیں پتہ چلتا، تو الٹا ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کسی کی رہنمائی کر دی جائے تو آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے سینے پر رکھنا ہے، یعنی دائیں ہاتھ پھر ظاہر ہے اوپر آئے گا۔ پھر دعائیں استفتاح پڑھتے جو ہمیشہ ایک ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس سلسلے میں جتنی دعائیں آپ سے ثابت ہیں وہ سب پڑھنا جائز ہیں۔ ان میں سے ایک دعا یوں ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے، تیری ہی تعریف ہے، تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان سب سے اونچی ہے اور تیرے سوا معبود برحق نہیں۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس کو ختم کرنے کے بعد آمین کہتے۔ پھر جتنا میسر ہوتا اتنا قرآن میں سے پڑھتے۔ فجر اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اونچی آواز میں قرات کرتے اور ان 2 رکعتوں کے علاوہ میں سری قرات کرتے، یعنی جو چھپا کر ہوتی ہے۔ آپ کی پہلی رکعت ہمیشہ دوسری رکعت سے لمبی ہوتی، لیکن یاد رکھیں سری قرات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اونچا تو پڑھتے ہی تھے کہ قریب کے صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ کون سی صورتیں پڑھ رہی ہیں۔ اسی لیے تو ہمیں نماز ظہر اور عصر میں جو صورتیں پڑھی گئیں وہ ہمیں پتہ چلیں، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی صورتیں ثابت ہیں۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ پہلی رکعت ہمیشہ دوسری رکعت سے لمبی ہوتی۔ پھر رفع یدین کرتے، یعنی ہاتھ اٹھاتے جیسا کہ شروع میں رفع یدین کیا تھا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے، پھر کھلی انگلیوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑتے، پیٹھ کو سیدھا اور سر کو اس کے برابر رکھتے، نہ اوپر نہ نیچے، اور سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے کہتے۔ 1 مرتبہ کہنا واجب ہے اور 3 مرتبہ کہنا کمال کا ادنا درجہ ہے، جیسا کہ پیچھے گزرا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ آپ پڑھیں۔ پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سر اٹھاتے اور رفع یدین کرتے جیسے رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھائے تھے، یعنی رفع یدین کیا تھا۔ پھر سیدھے کھڑے ہو کر یہ دعا کہتے، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماء وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ آپ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ اتنی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یعنی ہم نے بچپن سے ایک جو نماز سیکھی ہوئی ہم اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ حرم میں نماز پڑھیں تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ رکوع کے بعد اتنا قیام کیوں کرتے ہیں، تو میرے پاس تو صرف سوائے یہ کہنے کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا کہ الحمدللہ، یہ بھی آتا تھا کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، لیکن یہ والی دعا جو ہے یہ ہم یاد کر لیں، کیونکہ وہ ضرور اتنا توقف کرتے ہیں کہ 2-3 دعائیں آپ پڑھ لیں، یا پھر اگلے ہی دن ایک نئی چھوٹی سی دعا سیکھی، لربی الحمد، رکوع سے کھڑے ہو کر لربی الحمد لربی الحمد لربی الحمد، چھوٹی سی دعا ہے، آپ 2-3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اے اللہ ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی بابرکت اور اچھی تعریف ہے، اتنی زیادہ کہ جس سے آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب بھر جائے، اور اس کے بعد ہر وہ چیز بھی بھر جائے جو تو چاہے۔ اے تعریف اور بزرگی کے لائق سب سے سچی بات جو بندے نے کہی، جبکہ ہم سب تیرے ہی بندے ہیں، یہ ہے کہ اللہ جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں،
اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو جیسے ایک عاجز مجبور بندہ کھڑا ہوا ہے رب کے سامنے اور یہ بات کر رہا ہے، اللہ کی خوب تعریف کر رہا ہے، اور ہمیں تو اللہ کی تعریف کے الفاظ ہی نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ تو جو مسنون ہیں ہم انہیں کو یاد کرنے کی کوشش کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی تعریف کا تو حق ادا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تعریف ہم کس کی کرتے ہیں؟ جس کی کسی خوبی کا پتہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تو اتنے کلمات ہیں، اللہ کی ہستی ایسی ہے کہ اس کا مکمل تعارف حاصل کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں ہے ابھی، ہے نا؟ تو سبحان اللہ، پھر یہ تعریف، لیکن ہم اس کی بہت زیادہ تعریف کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر یا اللہ تیرے لیے ہر قسم کی بابرکت اور اچھی تعریف ہے، اتنی زیادہ کہ جس سے آسمان بھر جائیں، ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، ہم یہ کہہ دیں زمین بھر جائے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب بھر جائے، اور اس کے بعد ہر وہ چیز بھی بھر جائے جو تو چاہے۔ اب تعریف اور بزرگی کے لائق سب سے سچی بات جو بندے نے کہی، جبکہ ہم صرف تیرے ہی بندے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ دراصل اتنی تعریف کرنے کے بعد یہ ایک دعا ہے جو آج ہم کرتے ہیں کہ اللہ جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، یعنی تیری قدرت اور اختیار ہے، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اس حالت میں کھڑے رہتے، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے اور اس جگہ رفع یدین نہیں کرتے، اور پیشانی، ناک، دونوں ہاتھوں، گھٹنوں اور پیروں کی انگلیوں کے بل سجدہ کرتے، انگلیاں قبلہ کی طرف ہوتیں، پیٹھ سیدھی رکھتے اور پیشانی اور ناک زمین پر رکھ دیتے، کوہنیوں کو اٹھا کر ہتھیلیوں کے بل سجدہ کرتے، بازوؤں کو پہلوؤں سے دور رکھتے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے بلند رکھتے، اور سجدہ کے دوران سبحان ربی الاعلیٰ کہتے، ایک مرتبہ کہنا واجب ہے اور 3 مرتبہ کہنا کمال کا ادنا درجہ ہے، جیسا کہ پیچھے گزرا، اور اس کے علاوہ دیگر وارد دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہڈیوں پر سجدہ کرتے تھے، یہ دھیان کیا کریں کہ کیا ہمارا سجدہ مسنون ہے، اور اپنے بچوں کو بھی دیکھا کریں۔ بعض اوقات بچے کیا کرتے ہیں، یا تو ان کے پاؤں ہوا میں ہوتے ہیں یا پھر وہ صرف ٹوز لگا رہے ہوتے ہیں، تو انگلیوں کو بچھا دیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اور قبلے کی طرف ان کا رخ کر دیں تو پاؤں کی جو پنجے کے پاس ہڈی ہوتی ہے وہ زمین کو لگ جاتی ہے، تو 2 ہڈیاں یہ ہو گئیں، 2 ہڈیاں ہاتھوں کی ہو گئیں، 2 گھٹنوں کی ہو گئیں، اور جو ہے ماتھے کی ہڈی ہوگی، ٹھیک ہے، اور ناک بھی زمین پر رکھا جائے گا، تو 7 ہڈیوں کے بل سجدہ کرنا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سے سر اٹھاتے ہیں، پھر بایاں پیر بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے اور دایاں پیر کھڑا رکھتے، پھر ہاتھوں کو رانوں پر رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وارزقنی، ٹھیک ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ یہاں پہ جو الفاظ آ رہے ہیں وہ ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے نعم البدل عطا کر، مجھے ہدایت دے، اور میرے لیے روزی کی راہیں ہموار کر دے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں 1-2 اور بھی دعائیں ہیں جو یعنی الفاظ کے اضافے کے ساتھ آپ کو کہیں اور سے بھی ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرما دے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ جب اللہ تعالیٰ بخشش عطا کرتے ہیں نا تو پھر انسان پر رحم آتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو جائے اس پر تو انعامات اور فضل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وجبرنی، یہ وجبرنی ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے نعم البدل عطا فرما، یعنی میرا نقصان پورا کر دے، مجھے ہدایت دے، واہدنی ورزقنی، اور میری روزی کی راہیں ہموار کر دے، اور تقریباً ساری چیزیں اس میں پوری ہو جاتی ہیں، یہی تو ہمیں دنیا میں چاہیے ہے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے اور دوسری رکعت کو پہلی رکعت ہی کے جیسے ادا کرتے، پھر تکبیر کہتے ہوئے اپنا سر اٹھاتے اور گھٹنوں اور رانوں پر بوجھ ڈالتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاتے، مکمل کھڑے ہو جانے کے بعد قرات شروع کرتے اور دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح ادا کرتے، پھر بائیں پیر کو بچھا کر تشہد اول کے لیے بیٹھتے، جیسے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے، دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے، اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور بڑی انگلی سے حلقہ کی شکل بنا کر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے یہ دعا پڑھتے، ٹھیک ہے، انگلی کی طرف دیکھنا ہے، باقی نماز میں آپ سجدے کی جگہ پر دیکھ رہے ہیں، لیکن جب یہاں پر آپ نے رفع سبابہ کی ہے، انگلی اٹھائی ہے اور اس کو ہلانا بھی ہے، یا کچھ سے زیادہ ہلانا ثابت ہے، کچھ تھوڑا یا اٹھانا، سب کچھ جو بھی آپ کرتے ہیں، اور یہ دعا پڑھنی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ساری تعظیمات، سب دعائیں اور تمام پاکیزہ اقوال و اعمال اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت نازل ہو۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور آپ کا یہ بیٹھنا مختصر ہوتا، یعنی آپ کی یہ بیٹھک مختصر ہوتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ بچپن سے ہم نے یہ دعا یاد کی ہوئی ہے، لیکن جب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ اور پھر نماز پڑھتے ہیں تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے، کیونکہ اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، نبی پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکت نازل ہو، اور ہم اپنے اوپر بھی سلام بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام، ایک نام السلام بھی ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی ہی مانگتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہی تو چیزیں ہمیں دنیا میں چاہیے ہیں۔ تو نماز کی طرف پلٹ کے جب ہم جاتے ہیں، تو جب انسان نماز کو پورے شعور کے ساتھ اور نماز کے ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، جب وہ پڑھتا ہے نا، تو حقیقتاً وہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، اور پھر زندگی کے باقی جو لمحات ہوتے ہیں ان میں سکون دیتی ہے، یعنی ظہر سے عصر تک جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ پرسکون حالت میں رہیں گے۔ تو اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ بدل کر دعائیں پڑھنے سے بھی، جیسے اوپر ہم نے کچھ نئی دعائیں پڑھی ہیں، اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ نماز میں ایک تازگی اور نیا پن آتا ہے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچپن سے وہی ہم نے دعائیں یاد کی ہوئی ہوتی ہیں، تو نماز کو ہم بس ایک عادت کے طور پر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، نماز تو ایک ایسی چیز ہے جو جنت کی چابی ہے ہیں، اور پھر یہ کہ جو نماز کے امتحان میں پاس ہو گیا نا، اس کے لیے باقی مراحل بھی آسان ہو جائیں گے۔ تو ہم نماز پر اپنی بھرپور محنت اور کوشش لگا دیں، اور کوشش کیا کریں کہ جو بھی ہمیں 5-10 منٹ ملے ہیں فرض نماز کے ادا کرنے کے لیے، اس میں ہم بھرپور طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور تمام دوسرے خیالات اور کاموں کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ ٹھیک ہے؟ اب جب آپ آ ہی گئے ہیں جہاں نماز پڑھنے کے لیے، تو پھر جو بھی ماضی کے غم ہیں یا حزن ہیں ان کو چھوڑیں، یا مستقبل کے جو اندیشے دماغ میں، کیونکہ یہ سارے وسوسے ہیں جو شیطان لا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیتا ہے نا۔ تو دیکھیں، زندگی کے کام تو باقی چلتے ہی رہتے ہیں، اور اللہ پر جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے، تو نماز کے بعد کیا ہمارا اللہ پر بھروسہ نہیں کہ وہ ہمارے معاملات کو آسان فرما دے گا؟ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں کا بوجھ کندھوں پر رکھے ہوئے نماز میں حاضر ہوتے ہیں، تو جیسے نماز میں گئے ہیں ویسے ہی نماز سے واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کا خشوع اور خضوع عطا فرما دیں، اور ہم نماز کو صحیح اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھیں، اور جب ہم اللہ کے سامنے پہنچے، نماز میں حاضر ہوں، تو حقیقتاً اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے؟ پھر ہمیں کوئی بھی خیال نہ ہو انشاءاللہ۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہوتے، اور تیسری اور چوتھی رکعتیں پہلی 2 رکعتوں سے ہلکی ادا کرتے اور ان میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے۔ پھر تورک کے ساتھ تشہد اخیر میں بیٹھتے، اور تورک کی صورت یہ ہے کہ نمازی اپنے بائیں پیر کو بچھا کر دائیں پیر کے نیچے سے نکالے، اور دائیں پیر کو کھڑا رکھتے ہوئے زمین پر بیٹھے۔ ٹھیک ہے؟ یہ پہلے بھی ہم نے اوپر دیکھا تھا۔ پھر تشہد اول ہی کی طرح تشہد اخیر کی دعا پڑھتے، اور اس تشہد میں بھی درود پڑھتے، اور اس تشہد میں درود بھی پڑھتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسے رحمت نازل کی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے، اور برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسے برکت نازل کی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اور اس تشہد میں جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، زندگی اور موت کے فتنہ اور مسیح دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اور کتاب و سنت میں وارد دیگر دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جیسا کہ حصن مسلم میں ہم نے کچھ دعائیں پڑھی، اور اس میں یہ دعا جو ہے یہ ضرور اپنی زندگی نماز میں شامل رکھیں، جس میں جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، زندگی اور موت کے فتنہ اور مسیح دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ پھر دائیں طرف یہ کہتے ہوئے سلام پھیرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اسی طرح بائیں طرف بھی سلام پھیرتے، قبلہ رخ ہو کر سلام شروع کرتے، اور جہاں تک چہرے کو موڑتے وہاں ختم کرتے۔
پھر ہے اب آج جو اگلا ٹاپک دیکھنا ہے ہم نے، نماز کے دوران مکروہ چیزیں، بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا۔ مکروہ چیزیں ہوتی ہیں جو ناپسندیدہ ہوں، ٹھیک ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا، بغیر ضرورت کی آنکھیں بند کرنا، سجدہ کے دوران بازوؤں کو بچھانا، بلا وجہ ناک اور منہ کو ڈھانکنا، قضائے حاجت کی شدید حاجت کے وقت یا ایسے کھانے کی موجودگی میں نماز ادا کرنا جس کی اشتہا ہو، یعنی بھوک لگی ہو، اور واش روم آیا ہو لیکن اس چکر میں کہ جی دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، انسان نماز میں کھڑا ہو جائے، یہ مکروہ میں آتا ہے، مکروہ عمل میں۔ سجدہ کے دوران اگر ناک یا پیشانی پر کچھ لگ جائے تو اسے صاف کرنا، البتہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بغیر ضرورت قیام کی حالت میں دیوار وغیرہ پر ٹیک لگانا، بچے ہوتے ہیں نا کبھی کبھار، اور کچھ ضرورت بھی نہیں ہے لیکن کسی ٹیبل سائڈ میں کوئی چیز ہو تو اس پہ باڈی لین کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ٹیک لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت انہیں بھی ہٹایا کریں، یہاں پاس ایسی چیزیں ہونی نہیں چاہیے۔ نماز کو باطل کرنے والی چیزیں دیکھتے ہیں، کھانا پینا، نماز کے باہر کی باتیں، یعنی اس کے علاوہ ہنسی اور قہقہ، عمدن کسی رکن یا واجب کو ترک کرنا، باطل ہو جائے گی نماز، ٹھیک ہے۔ جان بوجھ کر کسی رکن یا واجب کو چھوڑ دینا، جیسے بچوں کے فعل میں آپ نے دیکھا ہوگا، جلدی میں ہوتے ہیں، کوئی اتنا وہ شعور نہیں ہوتا ابھی، تو رکوع میں ابھی گئے بھی نہیں اور اٹھ گئے یا سیدھا سجدے میں سر رکھ دیا۔ قصدن کسی رکن یا رکعت کا اضافہ کرنا، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر امام سے پہلے سلام پھیرنا، یہ دیکھیں باطل کرنے والی چیز ہے۔ یوزلی ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، امام کی پیروی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں کہ ابھی امام رکوع یا سجدے میں گیا نہیں اور آپ پہلے ہی چلے جائیں یا سلام پھیر دیں۔ نماز کے باہر کی غیر ضروری مسلسل حرکتیں، ٹھیک ہے، جو نماز کی حرکت نہیں ہے، نماز کے باہر کی یعنی حرکت کثیر ہے، وہ نہیں کرنی۔ نماز کی کسی شرط کے منافی کوئی کام، جیسے وضو ٹوٹنا، عمدن سطر کھولنا، بلا ضرورت قبلہ سے زیادہ پھر جانا، ٹھیک ہے، قبلہ سے ہٹ جانا بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے، اور نیت ختم کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سجدہ سہو۔ سہو کے معنی ہے بھولنے کے، اور نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سہو ہوا ہے، کیونکہ بھولنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہونا اس امت کے لیے ایک نعمت اور ان کے دین کا حصہ تھا، تاکہ لوگ سہو کے مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ تو سجدہ سہو کے اسباب دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی حالت، نماز میں افعال یا اقوال کی زیادتی۔ افعال کی زیادتی کیا ہے کہ اگر یہ افعال نماز کی جنس سے ہوں تو سجدہ سہو کیا جائے گا، جیسے بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو جانا، کھڑا ہونے کے بجائے بیٹھ جانا، یا زائد رکوع یا سجدہ کر لینا، ہوتا ہے نا کبھی کبھار کہ رکوع سے کھڑے ہوئے ایک دو دعا پڑھی تو کہیں دھیان بٹا اور یاد ہی نہ رہا کہ رکوع کیا تھا کہ نہیں، تو پھر کر دیا، اور پھر یاد آیا وہ 2 رکوع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سجدے 2 کر دیے تھے لیکن یاد نہیں رہا تو تیسرا بھی کر دیا، اور تشہد میں بیٹھنا تو کھڑے ہو گئے۔ اقوال کی زیادتی، جیسے رکوع اور سجدہ میں قرآن پڑھنا، اس کے لیے سجدہ سہو کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری حالت کیا ہے کہ نماز میں کمی کرنا، اور یہ 2 طرح سے ہو سکتی ہے، کوئی رکن ترک کر دینا، اور اگر یہ رکن تکبیر تحریمہ ہو تو نماز کا اعتبار ہی نہیں ہوگا، نتیجن سجدہ سہو کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی نماز جس سے شروع ہوتی وہ آپ نے کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ سجدہ سہو کیا جائے اس کا، کیونکہ اس نماز کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا رکن ترک کرے اور دوسری رکعت کی قرات شروع کرنے سے پہلے یاد آ جائے تو وجوبی طور پر دوبارہ اس رکن کو اور اس رکعت کے دیگر اعمال کو ادا کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو آگے بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر دوسری رکعت کی قرات شروع ہونے کے بعد یاد آئے تو وہ رکعت باطل ہوگی اور اگلی رکعت اس کے قائم مقام ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا رکن ترک کر دے، یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ، اور دوسری رکعت کی قرات شروع کرنے سے پہلے یاد آ جائے تو وجوبی طور پر دوبارہ اس رکن کو اور اس رکن کے دیگر اعمال کو ادا کر دے، اس رکعت کے دیگر اعمال کو ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سجدہ نہیں کیا یا رکوع نہیں کیا تو وہ آپ کر لیں، لیکن دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دوسری رکعت کی قرات شروع کرنے کے بعد یاد آیا کہ پچھلی رکعت کا کوئی رکن رہ گیا تھا تو وہ پھر رکعت باطل ہو جائے گی، یعنی اس کا رکوع رہ گیا تھا، سجدہ رہ گیا تھا، تو اب جس رکعت کو آپ ادا کر رہے ہیں نا وہ پہلی رکعت کے قائم مقام آ جائے گی، یعنی وہ جو پہلی باطل ہو گئی تو یہ دوسری دراصل آپ کی پہلی ہے۔ کوئی واجب ترک کرنا، جیسے تشہد اول بھول جائے یا رکوع کی تسبیح چھوٹ جائے تو اس حالت میں سجدہ سہو کرے گا۔ تیسری حالت کیا ہے، شک پڑ جائے، جیسے اگر کسی کو ظہر میں شک ہو جائے، اچھا تیسری حالت کیا ہے کہ آپ کو شک پڑ جائے، جیسے اگر کسی کو ظہر میں شک ہو جائے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4، تو اس حالت میں اگر اسے ظن غالب حاصل ہو تو اس کے مطابق عمل کرے گا اور سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ظن غالب کا مطلب ہے
کہ جس پر آپ کو زیادہ یقین ہو رہا ہے، اگر ظن غالب نہ حاصل ہو سکے تو جس پر یقین ہو اس کا اعتبار کرے گا اور سجدہ سہو کرے گا، سجدہ سہو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر شک نماز کے بعد ہو یا بہت زیادہ شکوک کا شکار ہوتا ہو تو اس طرح کے کسی شک پر توجہ نہ دے۔ یہ ایک اس بندے کے لیے جس کو ویسے ہی شک یا وسوسے رہتے ہوں نا، تو اس کے لیے اگر نماز میں کوئی کمی یا شک ہو اور ظن غالب حاصل نہ ہو پائے تو سجدہ سہو سلام سے پہلے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یعنی کمی اور شک ہوا ہے اور ظن غالب حاصل نہیں ہوا، یعنی کہ کتنی پڑھی تھی، کیا کیا تھا، یعنی ذہن کسی حالت پر ٹکا نہیں، تو سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کر دیں۔ اور اگر کوئی زیادتی یا شک ہو لیکن ظن غالب پر عمل کیا ہو تو سجدہ سہو سلام کے بعد ہوگا۔ اس مسئلے میں کشادگی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمیں جیسے بتایا جاتا ہے کہ اگر ظن غالب حاصل نہ ہو سکے تو جس پر یقین ہو اس کا اعتبار کر لے۔ مثلا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ نماز میں نا شیطان وسوسے میں ڈالتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو 2 ہی پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگر آپ کا اس پر اطمینان نہیں ہو رہا تو جس پر آپ کا یقین ہو جائے نا کہ اچھا ایک تو پڑھی ہے نا، تو پھر اس کو آپ لیں کے اپنی نماز کو رکعتیں پوری کر کے تو سجدہ سہو کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور سجدہ سہو اگر نماز کے دوران ہی آپ کو یاد آ گیا ہے کہ میں نے کس طرح کیا ہے تو وہ یہ بتا رہے ہیں جو آخری فائدہ ہے کہ اگر کمی یا شک ہو اور ظن غالب حاصل نہیں ہو پا رہا تو پھر سجدہ سہو نماز سے پہلے کر دیں۔ تو پھر آپ کی 2 رکعتیں جو ہوئی ہیں نا، جو آپ کو یقین ہے، تو 3 پڑھی 4 پڑھی، تو پھر 4 رکعتوں والی نماز تھی تو 4 ہی ہوئیں اور سجدہ سہو آپ نے پہلے کیا، وہ صرف شک کو دور کرنے کے لیے۔ لیکن اگر زیادتی یا شک ہوا ہے تو پھر سجدہ سہو کے بعد میں اسلام کے بعد پھر کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور سہو کے 2 سجدے ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور اینڈ پہ انہوں نے کہہ دیا اس میں کشادگی ہے انشاءاللہ۔ پھر ہے نماز کے ممنوع اوقات۔ اصلا نماز ہر وقت جائز ہے، لیکن شریعت نے بعض اوقات میں نماز کو ممنوع قرار دیا ہے، یعنی بعض اوقات جو ان سے ممنوع کیے ہیں فجر کے بعد سے اس وقت تک جب دیکھنے میں سورج ایک نیزہ کے بقدر بلند ہو جائے، ٹھیک ہے، اس وقت وہ نماز کے ممنوع اوقات ہیں۔ جب سورج آسمان کے بیچوں بیچ ہو یہاں تک کہ ڈھل جائے، اور یہ سب سے مختصر ممنوع وقت ہوتا ہے، 5-7 منٹ لگتے ہوں گے زیادہ۔ عصر کی نماز سے غروب شمس تک، اور یہ سب سے لمبا ممنوع وقت ہے کہ جس میں نماز سے روکا گیا۔ وہ نمازیں جو ممنوع اوقات میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، فرض نمازوں کی قضا کی جا سکتی ہے۔ عصر آپ کی جا رہی ہے اور مغرب ادھر سے آ رہی ہے لیکن ممنوع وقت چل رہا ہے، لیکن آپ عصر پڑھ دیں کیونکہ آپ کے پاس ایک رخصت آ گئی ہے، آپ کا عذر تھا کوئی بھی شرعی کہ آپ نے کوئی نماز لیٹ کر دی۔ اسباب والی نمازیں جیسے تحیۃ المسجد ہے، سنت طواف ہیں، طواف کے جو نوافل ہیں نا وہ ہر وقت پڑھے جا سکتے ہیں۔ کسوف اور جنازہ کی نمازیں ہیں، نماز فجر کے بعد سنت فجر کی قضا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ لیٹ اٹھے اور مشکل سے بھاگ کر مسجد پہنچے تو فرض نماز ملی تو اب آپ اس کو جوائن کریں گے، اپنی سنتیں نہیں پڑھیں گے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں، تو جب کوئی نماز نہیں تو آپ کی تو سنتیں رہتی ہیں، تو پھر اب فجر کی فرض پڑھنے کے بعد تو وہ ممنوع وقت بعض اوقات شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت کیا کریں، آپ اپنی سنتیں تو پڑھ لیں، کیونکہ فجر کی سنتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، دنیا اور جو کچھ ان دونوں میں ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، تو ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سفر کی نماز میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، تو اس لیے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز فجر کے بعد اگر سنتے رہتی ہیں تو ان کی قضا کر لیں چاہے ممنوع وقت چل رہا ہے۔ میرا خیال ہے اب بھی ہاں نماز باجماعت کے بھی احکامات پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ میں چاہ رہی تھی ہم رمضان سے پہلے ضرور اتنا تو کر لیں کہ روزے اور نماز کے زکوٰۃ کے احکامات اللہ کرے ہم کر چکے ہوں تب تک۔ دیکھتے ہیں نماز باجماعت۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا اسلام کے عظیم شعائر میں سے ہے، ایک ہے، بلکہ یہ اسلام کا عظیم ترین شعیرہ ہے، اور تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 5 نمازیں مسجدوں میں باجماعت نماز ادا کرنا اہم اور عظیم ترین عبادتوں میں سے ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم جن مردوں کے پاس کوئی عذر نہ ہو ان پر 5 نمازیں باجماعت مسجدوں میں ادا کرنا عین واجب ہے، خواہ وہ حضر میں ہوں یا سفر میں، امن کی حالت میں ہوں یا خوف کی، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتاب و سنت سے یہ بھی ثابت ہے، خوف کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا ہوئی، آدھی جماعت جو تھی وہ حفاظت پر تھی،
یعنی پیرا دے رہی تھی اور آدھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی۔ کتاب و سنت کے نصوص اور شروع سے آج تک ہر زمانے میں مسلمانوں کا عمل جماعت کے وجوب پر دلیل ہے، ٹھیک ہے، اس میں یعنی یہ تواتر سے ثابت ہے۔ قرآن دلائل میں سے ایک دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ کھڑی ہو۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 102 ہے۔ یہ آیت جماعت کے وجوب کی تاکید پر دلیل ہے، کیونکہ حالت خوف میں بھی مسلمانوں کو جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر جماعت واجب نہ ہوتی تو خوف اس کے لیے سب سے بڑا عذر ہوتا، بلکہ جماعت کے سلسلہ میں سستی کرنا منافقوں کی ایک مشہور ترین صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ یعنی اوپر جو آ رہا نا کہ جن مردوں کے پاس کوئی عذر نہ ہو، تو عذر اگر ہے تو پھر چیک کریں کون سا عذر ہے، کیونکہ خوف کے حالت خوف کو بھی عذر نہیں کہا گیا، بلکہ ایک جماعت جو تھی وہ دشمنوں کے آگے تھی اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہی تھی۔ اور سنت کے ذخیرہ میں اس بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں، جن میں سے یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں آئی ہے کہ ایک نابینا شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مسجد تک لانے والا کوئی نہیں، اور آپ سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی۔ جب وہ جانے لگا آپ نے اسے واپس بلا کر پوچھا، کیا تمہیں اذان سنائی دیتی ہے؟ کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اذان کا جواب دو اور مسجد میں حاضر ہو۔ یہ آدمی نابینا تھا اور اسے کافی دقتوں کا سامنا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اذان کا جواب دینے اور مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ جماعت کے وجوب کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایپس موجود ہیں، میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا، اتنی ساری فیسلٹیز ہیں کہ ہم اگر ایسے ملکوں میں بھی ہوں جہاں پر اذان کی آواز ہمیں نہیں سنائی دیتی، یا جہاں پر اذان دینے کا وہ کی اجازت نہیں ہے لاؤڈ سپیکرز پر، لیکن مسلسل ان کی طرف سے آپ کو یعنی گروپ انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے کہ نماز کتنے بجے قائم ہونی ہے، اذان کتنے بجے ہوگی، یا سب کچھ، تو پھر اس بات کو بھی عذر نہیں بنایا جا سکتا کہ ہم ایسے ملک میں جہاں پر اذانوں کی بلند آواز میں اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ بات یہ ہے نا کہ انسان اپنا شرع صدر کرے اور اللہ کے سامنے خود کو عاجز اور مجبور جانے، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے جس بات کا اتنی سختی سے حکم دیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ جس چیز کے ملنے سے جماعت مل جاتی ہے، اگر امام کے ساتھ ایک رکعت مل جائے تو جماعت مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی نماز کی ایک رکعت پا لی یقیناً اس نے وہ نماز پا لی، ٹھیک ہے۔ جس چیز کے ملنے سے رکعت مل جاتی ہے، رکوع کے ملنے سے رکعت مل جاتی ہے، سو جب مسبوق امام کو رکوع کی حالت میں پائے تو اس پر واجب ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ پڑھے، پھر دوبارہ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے، لیکن اگر تکبیر تحریمہ پر اکتفا کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اور اس میں کچھ جو ہیں وہ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر رکعت میں سورہ الفاتحہ، کیونکہ سورہ الفاتحہ کے بغیر رکعت نہیں ہوتی، تو پھر اگر سورہ الفاتحہ پڑھ لے تو پھر وہ اس کی رکعت شمار ہوگی۔ جن اعذار کی وجہ سے جماعت چھوڑنا جائز ہے، ایسا مرض جس کی وجہ سے جمعہ اور جماعت میں حاضری میں مشقت لاحق ہو، اعذار یعنی عذر، ٹھیک ہے۔ تو ایسی بیماری جس کی وجہ سے آپ جمعہ یا جماعت میں حاضری میں مشقت محسوس کریں، جب قضائے حاجت کی شدید ضرورت ہو، کیونکہ اس حال میں نماز کے دوران خشوع و خضوع ممکن نہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے جسم کو نقصان بھی پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نماز کا وقت ہو گیا جماعت کا اور آپ کو حاجت محسوس ہو رہی ہے تو اب آپ باتھ روم جائیں گے پہلے، جب انسان کو سخت بھوک لگی ہو یا کھانے کی اشتہا ہو اور کھانا حاضر ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے عادت یا جماعت چھوڑنے کا بہانہ نہ بنا لے۔ اب اوپر بھی میں وہی سوچ رہی تھی، میں ایکسپلین بھی کرنے لگی تھی کہ کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ ان کو آپ بہانہ نہ بنائیں یا عادت ہی نہ آپ کی بن جائے۔ جیسے اگر آپ نے یہ پڑھ لیا کہ ایک رکعت کے ملنے سے نماز مل جاتی ہے، یا جس نے رکوع پا لیا اس نے ایک رکعت پا لی، تکبیر تحریمہ کے اور رکوع کو جوائن کر لے، لیکن یہ کبھی کبھار کی رخصت ہے نا کہ اور عذر شدید ہو گیا۔ لیکن اگر ایک انسان جیسے ابھی جیسے ہم نے منافق کا ہی پڑھا کہ وہ جماعت سے پیچھے ہی رہتا ہے، اب وہ سستی کرتا رہتا ہے، گھر میں آرام سے بیٹھا رہتا ہے اور کھاتا پیتا رہتا ہے، اور عذر کیا ہے جی میں ابھی کھا پی رہا ہوں، اب میں نے واش روم جانا ہے، یا اور سو آن، اور بھی بے شمار ایسی حجتیں ہو سکتی ہیں۔ تو نعوذ باللہ ہم سب اپنے اندر چیک کریں، کسی کو بھی کیا کہنا کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں،
کہ کیا بیٹھے رہتے ہیں اور کیا نماز کے لیے تیاری ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا، ایک مومن کا حال یہ ہے کہ اس کو جب پتہ ہے کہ نماز کا وقت آنے والا ہے تو اپنے وہ کھانے پینے کے اوقات کو، اپنے واش روم کے اوقات کو، اس سے وہ ہر ممکن فارغ ہونے کی کوشش کرے گا نا ان سے، جب دل میں طلب ہوگی. لیکن اس کے باوجود کبھی کبھار ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ آپ بیمار ہیں، کوئی مرض لاحق ہو گیا، یا شدید ضرورت پڑ گئی واش روم جانے کی، یا کھانا بے وقت ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر اسلام ہمیں اجازت بھی دیتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اور یہ سب ہماری نیتوں کے حال، ہمارے دلوں کے ارادے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ انسان عادت کی وجہ سے ایسا ہر دفعہ کرتا ہے یا کبھی کبھار عذر سے وہ یہ کرتا ہے. اور پھر ہے جب نفس یا مال وغیرہ کے بارے میں یقینی خوف لاحق ہو، یعنی جب جان اور مال کے بارے میں یقینی خوف ہے تو وہ بھی ایک عذر بن جائے گا. ٹھیک ہے، آج اتنا ہی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ جمعہ کی نماز کا پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.